بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ جسم کے کسی اعضاء میں درد ہونا، خاص طور پر ٹانگوں میں درد ہو جائے، ایک ٹانگ میں درد ہو، اور بعض دفعہ یہ بازو کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، چاہے دائیں بازو ہے چاہے بائیں بازو ہے۔ جسم کی کسی اعضاء میں درد و تکلیف ہو، انسان بہت بے چین رہتا ہے، بڑی تکلیف دے، مشکل سے بندہ کام کرتا ہے۔ تو آج میں سے ایک عمل، ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ جسم کے جس اعضاء میں درد ہے اسی اعضاء پہ آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کر دم کریں۔ اللہ کی فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر کے اندر آرام آ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کچھ دن جاری رکھیں، یہ نہیں کہ ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا، پھر جب درد شروع ہو گیا، نہیں، کچھ دن آپ مسلسل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ بعض دفعہ بازو کے شولڈر میں سخت تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کوئی نس بند ہو جائے، یا ویسے کوئی کام کرنے کی وجہ سے یا رات کو سونے کی وجہ سے ایک سائڈ پر بازو آ گیا، وہاں درد چھڑ گیا، تو یہ بازو کا درد پھر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ دوائی لینے سے تھوڑی دیر آرام پھر شروع ہو گیا۔ کیوں نہ آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز فوراً آرام آ جائے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، بہت مختصر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے درد والی جگہ پہ ہاتھوں پہ دم کر کے اس درد والی جگہ پر پھیر دیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوشش کیا کریں فجر کے ٹائم یا عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر درد نہ بھی پہلے تھا تو ابھی دم کرنے سے، اس آیت کو پڑھنے سے آرام آ گیا تو اس عمل کو، اس وظیفے کو کچھ دن جاری رکھیں، پھر یہ نہیں کہ پھر اس کو چھوڑ دیا۔ کوشش کریں، پانی پہ دم کر کے پی بھی سکتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے بعد 5 یا 7 مرتبہ پڑھ بھی لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں پھر بھی کافی ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں کہ جسم کی کسی اعضاء میں درد نہ ہو۔ اگر مستقل اس کو رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک انشاءاللہ العزیز جسم کے جس اعضاء میں تکلیف ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ختم ہو جائے گی۔ عمل ہے کہاں پہ؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ، آیت نمبر 18 سے لے کر 19 یہ آیت ہے، اور 29واں پارہ ہے سورہ حاقہ کے اندر۔ پہلی رکوع اس سورت کو شروع کر کے پڑھیں گے تو 18 سے لے کر 19 نمبر آیت، اور کوشش کریں کہ اس آیت کو صبح فجر کے بعد 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دم کر لیں 21 یا 41 مرتبہ۔ اب آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک لازماً پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ آیت کریمہ کی میں آپ کو تلاوت سنا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور اگر کوئی بندہ کہتے کہ نہیں آپ شاہ صاحب خود ہمارے کو دم کریں، میرے ویڈیو میں نمبر ہے
आप इस नंबर से मुझे कॉल करें, इंशाअल्लाह रज़ीज़ मैं फ़ोन पे भी नंबर डाल दूंगा। मेरे पास आना चाहते हैं तो वो एड्रेस भी समझा दूंगा। इंशाअल्लाह रज़ीज़ अल्लाह के फज़ल करम से बहुत जल्द आपको आराम और सुकून आएगा। आइए मैं आपको तिलावत सुना देता हूँ आयत करीमा की आपकी आसानी के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत मुबारक की मैंने आपको तिलावत भी सुना दी और सूरत भी बता दी है, पारी बता दी आपके आसानी के लिए। अल्लाह आपका हमारा हामी और नासिर हो और कोशिश करें कि अमल को करें, बहुत जल्द फायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।